حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، کیا تو خود کو ایک جرم صغیر سمجھا ہوا ہے، حالانکہ تیرے اندر عالم کبیر چھپا ہوا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ عالم کبیر جو پراگندہ و منتشر جزن جزن پھیلا ہوا پڑا ہوا ہے، وہ عبارت ہے عالم صغیر کی، وہ تفصیل ہے اس وحدت کی۔ اس مرکز پر زمین و آسمان کی ہر چیز آنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمام کو جمع کیا اس ارادے سے کہ اس میں خود جلوہ گر ہو، وہ ضرور کائنات میں جلوہ گر ہے۔ ذات تقسیم ہے صفات میں۔ جب ذات اپنے تمام صفات کو وحدت میں لا کر ظہور کرنا چاہی تو وہ انسان کا وجود ظاہر ہوا۔ خلب المومنین عرش اللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ پہلی نظر میں جانور انسان کو دیکھ کر جو گھبراتا ہے، یہ اس کی نادانی ہے، وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہلے اول میں دیکھ نہیں سکتا۔ انسان اس کی نادانی کی حرکت کو درگزر کر کے خداداد علم سے، یعنی اس جانور کا وجود خود علم کا باعث ہو کر اس کی کمزوری سے واقف کراتا ہے، جس پر قابو پا کر انسان اس کو گرفتار کرتا ہے۔ چند دن کی صحبت میں اس کو اپنے طرز عمل سے بتاتا ہے کہ اس کا ہم جنس اس کے اندر ہے۔ جب وہ جانور اپنے ہم جنس کو انسان کے اندر دیکھتا ہے تو انست پیدا کر لیتا ہے۔ یہ ہے تسخیر کا راز۔ کائنات عالم فطرت انسان یعنی روح انسان سے بنائی گئی ہے۔ مثال ایسی ہے، بیج درخت میں سیر کر کے سر پر ظاہر ہوتا ہے، اپنے اندر پورا درخت طاری اور ساری رکھتا ہے۔ حال یہ ہے کہ انسان سے کائنات عالم بنا اور وہ اس میں جذب ہو رہا ہے۔ ظاہرہ تسخیر عالم ارتقاء روحانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کائنات عالم کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنی ہے۔ جب انسان کوشش کر کے مخلوقات سے چند مخلوق کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس قدر جانور انسان کے قبضے میں زیادہ رہتے ہیں اسی قدر اس کو زندگی میں آرام دیتے ہیں، اور جس قدر جانور انسان کے مطیع اور فرمانبردار رہتے ہیں اسی قدر اس کو آرام ملتا ہے۔ یعنی مسخر ہونا جو جانور کی فطرت میں ہے وہ انسان کے لیے آرام کا مقام ہے۔ اسی طرح جو جان مخلوقات سے انسان کے لیے قربان ہوتی ہے وہ اس کی روح کے لیے مفید ہونا ضروری ہے۔ تسخیر فطرت میں تھی، جانور نادانی سے راضی نہیں تھا، بجبر انسان نے اس کو مسخر کر لیا۔ وہ اس جانور کے لیے بھی مفید ثابت ہوا اور انسان کے لیے بھی۔ اسی طرح کوئی جانور انسان کے لیے قربان ہونے یا ذبح ہونے راضی نہیں ہوتا، وہ اس کی نادانی ہے۔ جب انسان اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کر کے ذبح کرتا ہے اور گوشت کھا جاتا ہے تو جسم کے لیے گوشت یعنی اس کا مادہ مفید ہوا اور اس کی روح کے لیے اس کی جان مفید ہوئی، یعنی وہ جانور ارتقاء میں آیا۔ اگر یہ قربانی یا ذبیحہ انسان اپنی جان کے لیے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے، وہ گناہوں کے پردے اٹھانے کے لیے ہمارے راہ جنت میں وہ کام آتے ہیں، ہماری روح کی سواری بنتے ہیں۔ یہی وہ پل صراط کی سواریاں ہمارے جانوریں ہیں جو پل کے پار لے جاتی ہیں۔ جو جسم ہمارے جسم کے لیے مفید ہے، لازمی نتیجہ ہے کہ اس جسم والی جان بھی ہماری جان کے لیے مفید ہو۔ انسان روئی کے کپڑے سے بال کا کپڑا اپنے جسم کے لیے دیرپا اور مفید دیکھتا ہے، بال کے کپڑے سے چمڑے کا کپڑا یا لباس زیادہ دیرپا اور مفید دیکھتا ہے۔ چمڑے کے لباس سے گوشت کھا کر گوشت کو مضبوط کرے تو انسان اپنی جان کے لیے زیادہ مفید دیکھتا ہے۔ جب جان کو اپنی جان کے لیے قربان کرتا ہے تو لازمی بات ہوئی کہ انسان کی جان حیوان کے جان کی فنائیت سے طاقتور ہو جائے۔ جب انسان کسی جان کو اپنی جان کے لیے قربان نہیں کرتا بلکہ اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، چونکہ اللہ روح رکھتا ہے اس لیے اللہ اس روح سے اس کے ارادے کی سیڑھی بنا کر اس انسان کے قلب میں جہاں اطمینان ہے داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان اپنا کل ساختہ پرداختہ اس رب ذوالجلال کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ کے لیے اس بندے کا دل بکلی خالی رہتا ہے۔ اس بندے کا ہر کردار، گفتار، سنہار کل اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس طرح
ملائے اعلیٰ کی باتوں کو بے حجاب سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ عقائد فاسدہ اس سے دور ہو جاتے، اس طرح وہ پل صراط سے پار ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک انسان نے اللہ کی راہ میں بیوی بچوں کو چھوڑا تو اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اگر گھر بار چھوڑا تو اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اگر کھانا پینا چھوڑا تو اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ انسان کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے عقائد کو چھوڑا تو سب کچھ چھوڑا۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون کی وعید سے بچ گیا، یعنی وہ شخص پل صراط سے پار ہو گیا۔ حشر کے میدان میں میزان رکھا جائے گا۔ اس میزان کے پلڑوں میں انسان کی نیکی بدی تولی جائے گی۔ اعمال ناموں کے دفاتر ہوں گے۔ انسان اپنے اعمال ناموں کو میزان میں تلتے ہوئے دیکھے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس شخص نے رائی کے دانے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور جس نے رائی کے دانے برابر بھی بدی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ اس نیک اعمال کے کمی کی بھرتی کسی دوسرے کے اعمال سے نہیں ہو سکے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی اس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، اور ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، اور جورو بچوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک مشغلہ ہوگا جو اس کو کفایت کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ علیک البلاغ و علینا الحساب، اس سے صاف ظاہر ہے کہ حساب کا لینے والا اللہ ہی ہے۔ فقراء ہند پرلے یعنی قیامت یا حشر کے زمانے میں یا اس دن اپنے ایشور کو پربھو سنہاسن پر متمکن مانتے ہیں، یعنی وہ رب الحاکمین ہوگا، حاکم الحاکمین ہوگا، عدل کے تخت پر بیٹھے گا۔ اور فقراء ہند یہ بھی مانتے ہیں کہ پربھو رایا تکڑی تراسونو پڑکونڈو لوکدا لکونو کوڑا لکے برتانے، یعنی پربھو رایا ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوا دنیا کے گنہگار یعنی بدکاروں کا نیکوں کا حساب لینے آئے گا، یعنی حشر کا میدان ہوگا۔ سورہ رحمان آیات 1 تا 9۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، یعنی رحمان نے علم قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں اور سیارے اور شجر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے آسمان کو رفعت دی اور میزان رکھا، اس میزان میں زیادتی مت کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو مت گھٹاؤ۔ قرآن کریم کے ساتھ جو میزان نازل ہوا اس کا ذکر سورہ شعراء میں اس طرح ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدرک لعل الساعة قریب، یعنی وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو، تو کیا جانے شاید قیامت قریب ہو۔ سورہ حدید میں ہر نبی کے ساتھ کتاب اور میزان نازل ہونے کا ذکر ہے۔ آیت لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز، یعنی تحقیق ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانات کے ساتھ اور نازل کیا ان پر کتاب اور میزان تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سخت جنگ ہے اور نفع ہے لوگوں کے لیے، اور اس سے جاننا چاہتا ہے اللہ کہ کون اس کو مدد کرے گا اور اس کے رسولوں کو غیب سے، تحقیق اللہ قوی اور عزیز ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ میزان فطرت انسان کا توازن قائم کرنے کے لیے ہے۔ جب انسان اپنی فطرت یعنی اپنی تخلیق کی غرض کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، یعنی وہ ضرور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جو غلو کر کے رہبان بن جاتے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں، اس میں تکلیف ضرور محسوس کرتے، یراہو یہی بات ہے۔ اور جو انسان خود کو حد سے گرا دیتا ہے وہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ یراہو کا مصداق ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ عقائد صحیحہ کا ضامن ہے۔ اپنی عقل کے ساختہ قانون پر انسان چل کر کبھی بہبودی یا آرام یا اطمینان حاصل نہ کر سکا۔
وہ خسران میں رہا۔ جب انسان عقائد کی ابتری کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اپنے تخلیق کی غرض کو فراموش کرتا من مانے کام کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، طاغی اور مفسد ہو جاتا ہے، اس فساد کو دور کرنے کے لیے رسول یا نبی کتاب اور میزان لے کر آتا ہے۔ کتاب دستور اور میزان یعنی عمل نیک اور عمل بد کی پہچان۔ جب مخلوق نبی یا رسول سے لاپرواہی کر کے سرکش ہو جاتی ہے تو تلوار کے ذریعے سے اللہ سب کو درست کر لیتا ہے۔ آیت انزلنا الحدید اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ قیامت و حشر، پلصراط، حوض، کوثر، میزان ہر قیامت کبریٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کے آنے کے نشانات ہیں۔ فقراء ہند کے پاس ایسی قیامت ہر یگ میں ہوتی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں ہر یگ میں کئی کرم یگ بھی اور دھرم یگ یعنی ست یگ ہیں۔ ست یگ کا آغاز ہونا ایسا ہی تیز ہے جس طرح کرم یگ کا شروع ہونا۔ دوپر یگ ختم ہو گیا تھا جس کا علم کرشن جی کو نہیں تھا۔ اس آغاز کو آپ نے ایک واقعے سے شناخت کیا۔ ایک دفعہ کرشن جی کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی ماں کو پیدل چلا رہا ہے اور اس کی بیوی گھوڑے پر سوار ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ایک درخت پر تیر مار کر چھال نکالی، اس پر لکھ دیا کہ آج سے کلیگ آرام ہو گیا۔ اس انقلاب زمانے کو فقراء اسلام یہ مانتے ہیں۔ ما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، یعنی قیامت کے امر کے لیے کوئی دیری نہیں لگتی، لمحے بصر میں یا اس سے قریب میں ہے۔ فقراء ہند مانتے ہیں دنیا میں بے نوری اللہ کے نیند کا زمانہ ہے۔ جب وہ آنکھ کھول دیتا ہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ او ہوا اقرب، آنکھ کا کھولنا پلک مارنے سے بھی زیادہ قلیل مدت چاہتا ہے۔ موت بھی ایک قیامت ہے۔ اس کے نسبت حدیثوں میں ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ حدیث من مات فقد قام لہ قیامہ، یہ وہ قیامت ہے جس کے بعد انسان برزخ میں جاتا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، یعنی یہاں تک کہ جب آتی ہے کسی کو ان میں سے موت تو وہ کہتا ہے اے میرے رب واپس بھیج دے مجھ کو تاکہ میں نیک عمل کروں وہاں جس جگہ کو کہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے وہ کہنے والا ہے اس کا، ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں عمل سے بری ہو کر رہتا ہے، یعنی اس مقام میں عالم اکتساب باقی نہیں رہتا۔ یہ برزخ کا مقام وہی ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اس برزخ سے جو نفسوں کی برزخ ہے وہ اس وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنی خلقت کی غرض کو پوری کر کے برزخ کبریٰ یعنی روحانیات کے برزخ میں آئے، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان کا برزخ بنے، اور اس برزخ کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ نفس کر کے انسانوں کو عالم روحانیات میں یعنی جنت میں داخل کرے۔ جب وہ دنیا میں آ کر ایسا نہیں کرتا تو لازمی بات ہے کہ وہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس کیا جائے۔ یہ جگہ انسان رہنے کی نہیں ہے، واپسی کی درخواست کی جاتی ہے۔ درخواست تکلیف کی عبارت ہے، درخواست نامنظور، وہ اس کی بیست تک وہیں رہے گا۔ یہاں سے نکلنا اس کے کسی عمل کے نتیجے پر منحصر نہیں بلکہ خلق الانسان علی صورت الرحمن، یعنی رحمانی تقاضے سے وہ مبعوث ہوگا تاکہ وہ اپنے کرنے کا کام کرے اور احسن صبغہ اختیار کرے۔ فقراء ہند یہ کہتے ہیں نر اپنی کرنی کرے نر کا نارائن ہوت، یعنی انسان جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اگر وہ اپنا کام کرے نر کا نارائن ہو جائے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی خبر قائم ہو جاتی ہے، اس کے پاس منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں، اس شخص سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ اس وقت سید الکونین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں اس ذات مبارک کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ اگر وہ انسان گو اپنا رب اللہ کہہ دے اور اپنا دین اسلام بتائے پھر ذات مبارک کی شناخت نہ کرے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خبر میں سیدھے طرف جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور بائیں طرف دوزخ کا دروازہ۔ یہ حساب کتاب ہر انسان کی موت کے بعد کھلتا ہے۔ یہ برزخ کا عالم جب گزر جائے گا حشر اجساد شروع ہوگا۔ برزخ کی دوزخ وحدت آشنا نہ ہونے کی سزا ہے۔
مسلم اگر گناہ کرے تو اس کی سزا صورت انسان میں ہوگی۔ یہ دوزخ وہ ہے جس کی نسبت حدیث میں آیا ہے یاتی زمان علی جہنمی لیس فیہا، یہ حشر اجساد کے زمانے کی دوزخ ہے۔ یشر الناس علی خدمی کی حدیث اس پر دال ہے، اور حشر بھی اپنے مقررہ وقت پر ہوا کرتا ہے۔ مسیح کا ظہور قیامت کا نشان ہے، اور حشر لوائے حمد کا لہرانا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس کہنا اور 14ویں صدی دنیا کی آخری کہنا، 5600 سال آدم کے وجود کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ہوں کہنا، ان مدت الدنیا 7000 سنہ کہہ کر قیامت اور حشر کی مدتوں کا تعین کر دینا بتاتا ہے کہ ایسا انقلاب ہوتا رہے گا، اور ہر انقلاب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہی تمام انسانوں کا حشر ہوتا رہے گا۔ یحملوا عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، یہ ہر وقت ہوتا رہے گا۔ اس زمانے میں وجود احدیت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بذریعہ قدسی طاقت ہوگا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے گا عرش کے اطراف ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں اور تسبیح اپنے رب کی کر رہے ہیں، اور بالحق اس وقت فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ایک آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ حشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اور کافر لاچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں اور پناہ دیں۔ آیت فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، یعنی کافروں کو حشر کے دن کوئی چارہ کار نہ ہوگا سوائے اس کے وہ تیرے طرف دوڑتے ہوئے آئیں، داہنے طرف سے اور بائیں طرف سے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نور ذات سے ہے، اور کل کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، جیسا کہ فرمایا انا من نور اللہ و کل شیء من نوری۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کائنات عالم کے وجود کے بیشتر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مدت دنیا 7000 سال ہے، گویا ہر 7000 سال کے بعد انقلاب عظیم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ ایسے انقلابات اب تک نبوت پر 9 دفعہ ہو چکے ہیں، اور 14ویں صدی کا انقلاب 100واں انقلاب ہے۔ فقراء ہند اس قیامت کو اس طرح کہتے ہیں 41,32,000 برس میں ایک چتریگ ختم ہوتا ہے۔ ایسے چتریگ اب تک 20 دفعہ ختم ہو کر 21ویں چتریگ کا کلیگ 5046 سال والا ہے۔ اس حساب سے ہر یگ کا ایک آدم یا مہادیو لیا جائے تو 84 آدم ہوتے ہیں۔ جس طرح فقراء ہند کے پاس ہر یگ میں کرم یگ اور ست یگ آتا ہے، اسی طرح اسلام میں قیامت صغریٰ و قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ ہے۔ ان کی مدتوں کو وقت کا نبی بتاتا ہے۔ فقراء ہند کے پاس ہر یگ کی یعنی مدت زمانے کی تعدادیں الگ الگ ہیں، اسی طرح اسلام میں بھی مدت دنیا کی تعدادیں الگ الگ ہیں، جیسا قرآن کریم فرماتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی پوچھا ایک پوچھنے والے نے عذاب واقع کی نسبت جو کافروں سے ہرگز نہیں ٹلنے والا ہے، وہ اللہ ذی المعارج کی طرف سے ہے، چڑھتے ہیں ملائکہ اور روح اس کی طرف ایک دن میں جس کی مدت 50,000 سال ہے۔ اور ایک آیت میں یہ مذکور ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، یعنی وہ تدبیر کرتا ہے امر کا آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ چڑھ جائے گا ادھر ہی ایک دن میں جس کی مدت 1000 سال ہے، وہ اس حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو۔ حدیثوں میں خلافت راشدہ کے اختتام پر جو کربلا کا میدان گرم ہوا اس کو بھی قیامت کہا گیا، اور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بتا رہا ہے کہ 300 سال کے بعد بے نوری یعنی ایک قسم کی قیامت ہوگی۔ اور حدیثوں میں فیجوج کی نسبت فرمایا وہ بہت برا زمانہ ہے، وہ 1000 سال کا ہے، اس کے نسبت فرمایا لیس منی ولست منہم، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگ مجھ سے نہیں رہیں گے اور میں ان سے نہیں ہوں۔ فقراء اسلام کے پاس وہ زمانہ
جس زمانے میں انسان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگا، دوال ہے، مختلف صورتوں میں دور کرے گا۔ اس کو قیامت کے نام سے پکارا گیا ہے، اس کو ساعت بھی کہا گیا ہے۔ حقیقت میں انسان کے مختلف شامت اعمال کا عذاب مختلف صورت میں ہونا چاہیے، کیونکہ گناہ بھی مختلف قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے گناہ کی سزا ایک نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت در حقیقت انسان کے اقسام گناہ کا رنگ ہے۔ انسان کے مختلف گناہ ہیں، ان کے عذابوں کے رنگ بھی مختلف ہیں جو ساعت میں وارد ہوتے ہیں۔ ایسے زمانے میں نیک لوگ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ جب انسان جنت میں جانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے یا جنت انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہے، تو ضرور ہے کہ جس قدر مادے کا زور کسی زمانے میں بڑھ جائے گا، اسی زمانے میں روح بھی اپنی پوری طاقت سے کام کرے گی۔ وہ بھی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک زمانہ دوزخ پر آئے گا کہ اللہ کثرت سے انسانوں کو اس میں داخل کرتا رہے گا۔ وہ اگھوری دوزخ کہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی لوگ ہیں؟ اس وقت عارف بندے ان دوزخیوں کے بالکل قریب رہیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یعنی ایسے مصیبت کے زمانے میں عارفوں کے لیے جنت قریب رہے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی تو جنت کا سرور بھی ساتھ ہی لگا رہے گا۔ دجال مجسم فتنہ جس کے قبضے قدرت میں دوزخ ہے، تو اس قسم کی جنت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دجال کے زمانے میں جنتیوں کو دیکھنا چاہو تو اس کے ہر بات کے مخالف جو رہیں گے وہ جنت میں رہیں گے۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی اللہ پالنے والا ہے انسانوں کا، وہ بادشاہ ہے انسانوں کا، وہ پیارا ہے انسانوں کا۔ دجال کے فتنے سے وہی بچیں گے جو اس کی رزاقیت کا انکار کریں گے اور اس کی بادشاہت کا انکار کریں گے، اس کی پیاری چیزوں، باغ بغیچے، عورت و دولت کا انکار کریں گے۔ فقیر کے پاس اس سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ اس کی طرز زندگی، اس کی تہذیب، اس کے تمدن، اس کی وضع خطا کو انکار کر کے حتیٰ کہ اس کے مخالف صورت بنا کر زندگی بسر نہیں کریں گے، وہ دوزخ سے بچ نہیں سکتے۔ اگر اس نے محلیں بنائے ہیں تو تم جھوپڑیاں بنا لو، اگر اس نے لوازمات زندگی بڑھائے ہیں تو تم لوازمات زندگی گھٹا لو، اگر اس نے بال کٹوا لیے ہیں تو بال چھوڑ دو، اس نے فاخرہ لباس پہنا ہے تو تم فقیرانہ لباس پہن لو، اس نے دنیا طلبی سکھائی ہے تو تم دنیا ترکی سکھاؤ، اگر اس نے داڑھی منڈوائی ہے تو تم داڑھی بڑھاؤ، وہ گانے بجانے کا شوقین ہے تو تم اس سے نفرت کرو۔ غرض قیامت وہ ہے جس میں گنہگار لوگ اللہ سے غافل رہیں گے، وہ ایک برا دن ہے۔ وہی برا دن عارفوں کے لیے عید کا دن ہے، کمانے کا دن ہے، مرتبے پانے کا دن ہے، رحمت لوٹنے کا دن ہے۔ ہمیں تو عید کے دن سے ہے بہتر دن قیامت کا، وہ ناداں اور ہی ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی طاقت کا ظہور ہوگا۔ امت دنیا پر اس طرح بے ہوش فریفتہ ہوگی جس طرح شمع پر پروانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ اپنے دونوں دست مبارک سے اپنے امتیوں کو اس آگ سے بچاتے رہیں گے۔ اس وقت کے سابقون اولون اور اصحاب یمین کو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال کرتے رہیں گے۔ اذا الرسل اقتت اسی زمانے کے لیے ہے۔ تمہارا چاہنے والا بنا موسیٰ کو عیسیٰ، خدا جانے وہ کیا ہوں گے تمہیں جن کی محبت ہے۔ فقراء ہند قیامت کے اقسام اس طرح بیان کرتے ہیں، سمورت کشت و خون کا زمانہ، پرلے قیامت یا تباہی، مہا پرلے قیامت کبریٰ یا حد درجے کی تباہی، کلپا ہاکشیا تدارک کلیجہ گلے کو آنے والا زمانہ، کلپانت سزا کا دن، کلمش مختلف الخیالی کا زمانہ، وناش کال تباہی و بربادی کا زمانہ۔ فقراء اسلام کے پاس قیامت کے اقسام اس طرح ہیں اور تفصیل یہ ہے، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الدین بدلے کا دن، یوم الجزا جزا کا دن و سزا کا دن، نبأ عظیم بڑی خبر، یوم الوعد وعدے کا دن، یوم الحق حق کا حق ہونے کا دن، زجرۃ الواحدہ ایک جھڑکی، ساحرہ ہموار زمین کے ہونا، صاعقہ کان پھوڑنے والی، طامۃ الکبریٰ آواز بے حد بڑی، یوم البعث
دوبارہ آنے کا دن، یوم عظیم بڑا دن، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح کھڑی ہو جائے گی اور ملائکہ سب باندھے ہوئے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، غاشیہ دہاڑ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا، الآخیہ پیچھے، الخاریہ ٹھوکنے والی، یوم العازفہ نزدیک آنے والا دن، یوم الطلاق ملاقات کا دن، یوم التغابن ایک دوسرے پر چڑھائی کا دن، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس نے آگے بھیج رکھا ہے، اس دن کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ صیحۃ واحدہ ایک بڑی آواز، جس آواز سے بدشگونی لی جاتی ہے، بطشۃ الکبریٰ بڑی پکڑ، یومئذ تحدث اخبارہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اس دن زمین اپنے باتیں کہے گی، جس دن لوگ حشرات الارض کی طرح پریشان ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی ریشم کی طرح۔ اذا بوسر ما فی القبور، جب اٹھایا جائے گا جو کچھ بیچ خبر کے ہے، وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کیا جائے گا جو کچھ بیچ سینوں کے ہیں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن پھٹم پھاٹ ہوں گے تاکہ دکھائے جائیں ان کے اعمال، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تحقیق ان کا رب ان کے ساتھ اس دن خبردار رہے گا۔ یوم الوعید برا دن، خلق جدید جدید خلقت، یوم تشقق الارض عنہم سراع، اس دن زمین بڑی سرحد سے پھٹے گی ان سے، اس دن ہم کہیں گے دوزخ کو کیا بھری تو، اور وہ کہے گی کچھ اور زیادہ ہے۔ یوم نقول لجہنم وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور متقین کے لیے اس دن جنت قریب کی جائے گی، دور نہیں ہے۔ یوم الخلود ہمیشہ رہنے کا دن، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، آواز بد کے سننے کا دن واجبی طور پر، ذالک یوم الخروج وہ دن نکلنے کا ہے، یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے آنے والی آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ آنکھیں نیچی ہوں گی، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ کہیں گے کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، اذا کنا عظاما نخرہ جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں گلی ہوئی، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ کہتے ہیں یہ اس وقت آنا ہے گھاٹے کا، فانما ہی زجرۃ واحدہ بس سوائے اس کے نہیں کہ وہ ایک ڈانٹ ہے، فاذا ہم بالساہرہ بس جب وہ میدان میں رہیں گے، یسألوا ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، فاذا برق البصر جواب ہے جب بجلی کی روشنی سے آنکھ چندھیائی جائے گی، وخسف القمر اور چاند گرہن ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر اور چاند اور سورج جمع کیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر انسان کہے گا اس دن اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کلا لا وزر ہوشیار ہو جاؤ کوئی پناہ کی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر اس دن تیرے رب کے پاس جائے قرار رہے گی، ینبئ الانسان یومئذ بما قدم واخر اس دن انسان معلوم کر دیا جائے گا وہ آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ باسرہ بعض چہرے اس دن تازہ رہیں گے
اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، بعض چہرے اس دن اداس رہیں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاخرہ، گمان کرتے ہوں گے وہ نادار ہو جائیں گے، یعنی فخری ان کے گلے پڑے گی۔ کلا اذا بلغت التراخیہ، ہوشیار کوئی نہیں جب کلیجہ منہ کو آئے گا۔ وقیل من راخ، اس وقت پکاریں گے اب کون ہے بچانے والا۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور گمان کریں گے کہ وہ جدائی ہے اور ایک پنڈلی یعنی طاقت دوسری پنڈلی سے ٹکر کھائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کے پاس کھینچے ہوئے آنا ہوگا۔ تمت صدیق دیندار چند بسویشور، المرحوم 12 ربیع الاول 1361 ہجری، خانخواہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آصف نگر، حیدرآباد، دکن۔